بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے پاکستان میں بسنے والے ایک عام آدمی کا، پاکستان میں بسنے والے ایک عام آدمی کا جو معیار زندگی آج ہے، کیا اس نسل کو میسر تھا کہ جنہوں نے پاکستان بنایا؟ ہم سے پچھلی نسل کو میسر نہیں تھا، اور اس سے پچھلی نسل کو بالکل بھی میسر نہیں تھا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ اس وقت کے لوگ جو ہیں ان کو ذہنی سکون میسر تھا، آج کے انسان کو میسر نہیں ہے؟ آج کا انسان جو ہے، اگر وہ بہت وسائل کا مالک بھی ہو یا ایک عام آدمی ہو، دونوں صورتوں کے اندر اسے وہ ذہنی سکون میسر نہیں ہے کہ جو ہماری پچھلی یا اس سے پچھلی جنریشن کو میسر تھا۔ کیا وجہ ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ایک تو ہماری موازنہ کرتے رہنے کی عادت ہے، آلویز کمپیئرنگ آور سیلف ود ادر پیپل، اور خواہشات کا ایک بہت بڑا بوجھ، خواہشات کا بہت بڑا بوجھ۔ خواہشات ہوتی نا اپنے کیریکٹر کو بلڈ کرنے کی، بہتر انسان، بہتر مسلمان بننے کی، بہتر بیٹا اور بیٹی بننے کی، بہتر تربیت کرنے والا باپ بننے کی اور ماں بننے کی، تو کتنی ہی شاندار بات تھی۔ ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم مادی اعتبار سے ہم بہت ڈیولپ ہو جائیں، بہت پروگریس کر جائیں مادی اعتبار سے۔ حالانکہ مادی اشیاء جو ہیں ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ہماری سانس بند ہو جانے کے بعد ہمیں کام آ سکے۔ جتنی بھی ہماری مادی اچیومنٹ ہیں، ماں سوا اس چیز کے کہ جس سے ہم نے کوئی صدقہ جاریہ جو ہے ہم نے وہ کر دیا ہو، جاری کر دیا ہو، ماں سوائے اس کے کہ جس سے کسی مجبور اور غریب انسان کی مدد کر دی جائے۔ باقی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہمارے ساتھ جانے والی ہو۔ اس کے برعکس اگر ہم کیریکٹر بلڈنگ کرتے ہیں، بہتر انسان اور بہتر مسلمان بننے کی کوشش کرتے ہیں، ویسے بہتر مسلمان بنا نہیں جا سکتا کہ جب تک ایک انسان بہتر انسان نہ بن جائے۔ ایک محترم کرنل صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب تک ایک بندہ اچھا مسلمان نہیں بن پاتا، اس وقت تک وہ اچھا انسان نہیں بن پاتا۔ انہوں نے الٹ بات کہہ دی، غور اور فکر کرنے کی بات ہے۔ لیکن بہرحال میں یہ آپ سے عرض کروں، دیکھیں، اگر ہمیں ذہنی سکون چاہیے، کیا چاہیے؟ پیس آف مائنڈ چاہیے، تو پھر تھوڑا سا اپنی جو ترجیحات ہیں ان کو بدلنا ہوگا، اور جب تک ہم اپنی ترجیحات نہیں بدلیں گے، اس وقت تک جو ہمارا ذہنی سکون ہے وہ ہمیں میسر نہیں ہو سکے گا۔ اور یہ ترجیحات ہم بدل کے کیا کریں؟ پہلے جو ہماری ترجیحات ہیں وہ تو ساری میٹیریلسٹک ہیں، وہ ساری مادہ پرستانہ ہیں، وہ ساری گویا کہ ہم دیگر چیزوں کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کرنا چاہتے، ہم بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان ہم ڈیولپ نہیں ہونا چاہتے۔ حالانکہ وہ تو ریئل اور ایکچول اچیومنٹ ہے، وہ تو ریئل اور ایکچول کامیابی اور سکسس ہے۔ تو بھی بات یہ ہے، ہماری جو ترجیحات ہیں جب تک نہیں بدلیں گی، آپ یقین کیجیے گا کہ یہ جو ذہنی سکون نامی جو چیز ہے وہ ہمیں میسر نہیں آ سکے گی۔ اور ذہنی سکون جو ہے وہ ایک انسان کی ڈیولپمنٹ جو ہے، کمپوزڈ اور ایکچول ڈیولپمنٹ جو ہے
اس کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اور اس وجہ سے یہ دیکھیں، یہ ذہنی سکون جو ہے جسے ہم کہتے ہیں، یہی تو ایموشنل انٹیلیجنس ہے۔ آج کل ایموشنل انٹیلیجنس کا بڑا چرچا ہے، میری اس کے اوپر کئی ایک جو گفتگویں ہیں وہ ریکارڈڈ ہیں اور میرے چینل کے اوپر موجود ہیں۔ لیکن ابھی میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ جب تک ہماری جو ترجیحات ہیں وہ نہیں بدلیں گی، وہ میٹیریل جب تک ہماری ٹاپ پرائورٹی رہے گا، اس وقت تک ہمیں ذہنی سکون نامی جو چیز ہے وہ ہمیں میسر نہیں آ پائے گی۔ میں مادی ترقی کا مخالف نہیں ہوں، میں مادی ترقی کا حامی ہوں۔ مادی ترقی ہر ایک انسان کی ضرورت ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بات تو یہ ہے کہ ٹاپ پرائورٹی یہ نہ بننے پائے، یہ سیکنڈ پرائورٹی بنے، اور ہماری جو ٹاپ پرائورٹی ہے وہ یہی رہے کہ ہم نے ایک شکر گزار بندہ بننا ہے۔ اللہ رب العزت کا ہم نے شکر گزار بندہ بننا ہے۔ انسانوں کے بارے میں بہتر سوچ اور بہتر طرز عمل رکھنے والا انسان جو ہے وہ ہم نے بننا ہے، اور یہی ہے اچھا انسان بننا، یہی ہے اچھا مسلمان بننا۔ اچھا انسان بنے بغیر انسان اچھا مسلمان نہیں بن سکتا، اور اچھا مسلمان بنے بغیر ایک انسان اچھا انسان بھی نہیں بن سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ہم ذہنی سکون چاہتے ہیں تو اپنی ترجیحات کے اندر تھوڑی سی تبدیلی لانی ہوگی، اور جب تک وہ تھوڑی سی تبدیلی جو اپنے ترجیحات کے اندر، ہماری ترجیحات کے اندر آ نہیں پائے گی، ہم ذہنی سکون جیسی جو کہہ لیں کہ سب سے بڑی بلیسنگ ہے، سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے، ہم اس سے محروم رہیں گے۔ ہمیں ایک شکر گزار بندہ بننا ہے۔ ہمیں شکر گزار بندہ کا مطلب یہ ہے ہمارے ذہن کے اندر، ہمارے لبوں کے اوپر، ہمارے ذہن اور دل و دماغ کے اوپر کبھی بھی یہ شکوہ نہ آئے کہ میرے پاس کم ہے، جو میرے پاس مادی اشیاء ہیں وہ بہت کم ہیں۔ ہم نے ساتھ لے کے جانا کیا ہے؟ ایک انسان اپنی قبر میں کیا لے کے جاتا ہے؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں ایک انسان کی جو جینون جو نیسیسٹیز ہیں، ضروریات ہیں، وہ بڑی محدود ہیں، لیکن ایک انسان کی جو خواہشات ہیں وہ تو لامحدود ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے ذہنی سکون کے لیے ذرا سی ترجیحات کے اندر تبدیلی کرنی ہے۔ پہلی پرائورٹی ہمارا مینٹل پیس رہے، اور دوسری پرائورٹی ہماری مادی ترقی بھی ہو جائے۔ ہم پہلی ترجیح میں بہتر انسان اور بہتر مسلمان بننے کی کوشش کریں، اور دوسری ترجیح میں ہم بے شک میٹیریل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بھی ہم کر سکتے ہیں، وہ کوئی شجر ممنوعہ نہیں ہے۔ بہرحال میں نے یہ آپ سے گزارشات ذہنی سکون کے حصول کے لیے کی ہیں کہ ہمیں ایک شکر گزار بندہ بننا ہے۔ ان تمام تر چیزیں کہ جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، کہ جو بہت بڑی تعداد ہے، لیکن ہم نے اس بارے میں سوچا کبھی نہیں، اور ہم انہی چیزوں پہ فوکس کیے رکھتے ہیں کہ جن چیزوں کی ہماری زندگی کے اندر کمی ہے۔ ہم اور چاہتے ہیں، اور جب تک یہ موازنہ کرنے والی حماقت ہمارے اندر سے نہیں نکلے گی، ہم خوشحال نہیں ہو پائیں گے، سکون نہیں پا سکیں گے۔ اور موازنہ اگر کرنا بھی ہے تو اس کا طریقہ، صحیح طریقہ وہ ہے کہ جو اللہ کے رسول ہمیں بتا کے گئے کہ آپ کیریکٹر کے اعتبار سے، نیک اعمال کے اعتبار سے اور تقوی اور پرہیزگاری کے اعتبار سے ان لوگوں کو دیکھا کرو، ان سے کمپیریزن کیا کرو کہ جو تم سے آگے ہوں، جو تم سے بہتر ہوں۔ لیکن جہاں وسائل کی بات آئے، مادی اسباب کی بات آئے، تو اپنا کمپیریزن ان لوگوں سے کرتے رہو کہ جو آپ سے کمتر ہوں، تاکہ آپ شکر گزاری اپنا سکو، اور شکر گزاری کی وجہ سے سکون قلب، ذہنی سکون، ذہنی اور قلبی سکون جو ہے اس کو پا سکو۔ جزاک اللہ۔